میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ کے پاس ہے وہ ہمیں دے دیں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ جو آپ کے پاس ہے وہ آپ دے دیں، اور جو ہمارے پاس ہے ہم دے دیتے ہیں۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ دنیا دے دو، ہم دین دے دیتے ہیں۔ ہم سے آپ نے لینا کیا ہے سوائے دینے کی خواہش کے؟ اگر آپ میں دینے کی خواہش پیدا ہو گئی تو یہی ہم نے لینا ہے۔ اگر آپ کی دنیا دین کے راستے پر نثار نہیں ہوتی تو پھر آپ نے یہاں سے لینا کیا ہے؟ دین ہے کیا نثار کرنے کے علاوہ؟ دین ہے ہی یہ کہ دنیا نثار ہونا آسان ہو جائے۔ جب دنیا نثار ہونا آسان ہو جائے تو یہی دین کی خوبی ہے۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کو محفوظ رکھنا یا محفوظ رکھنے کی خواہش سے دین کی محبت فروغ نہیں پاتی۔ دین کی محبت دنیا کی محبت کے برعکس ہے، اور دنیا کو ہی دین میں کنورٹ کرنا ہے آپ نے۔ دین اگر کمزور ہو جائے تو دنیا کو قبضے میں کرنے کی آپ کی خواہش بڑھ جاتی ہے، اور دین قوی ہو جائے تو دنیا نثار کرنے کی خواہش ہو جاتی ہے۔ آپ نے جو چیز زندگی میں کمائی ہے اب اس کو ریلیز کرو، اس کو چھوڑو ہاتھ سے۔ یہ کبوتر آپ اڑا دو یا پھر آپ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے، کچھ تو ہوگا، چھوڑ کے ضرور جاؤ گے۔ ہم کہتے ہیں چھوڑ کے جاؤ ورنہ ہاتھ سے گیا۔ یہ جو آپ کے پاس سرمایہ ہے اس کو دین بنا لیں۔ اللہ آپ کی استعداد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور جو استعداد ہے اسے مخفی رکھنے سے روکتا ہے۔ دین میں وہ آدمی بہت جھوٹا ہے جو پیسے رکھتا ہو اور اللہ کو صرف عبادت سے حاصل کرنا چاہے۔ اللہ قیامت تک نہیں ملے گا۔ جس کے پاس پیسہ اس کی شناخت ہو، سماج میں جو پیسے والا مشہور ہو، اور وہ اللہ کو نماز سے راضی کرنا چاہے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس سے اور بات کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تو پیسے دے، کیونکہ اس کا مزاج اور طرح کا ہو جاتا ہے، اس لیے اس مزاج کو توڑنا ہوتا ہے۔ آپ لوگ اللہ کی محبت کے علاوہ کی محبت کو نکال دیں، اور اس وقت وہ پیسہ ہے، اس وقت وہ آسائش ہے، اس وقت وہ ڈیزائر فار سیکیورٹی ہے، اور اپنے آپ کو قائم رکھنے کی خواہش ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر تھل کے اندر فرید رحمت اللہ نہ چلتا تو کوئی بات ہے نا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ بادشاہوں نے بادشاہت کو چھوڑ کر فقیری کو اختیار کیا، مگر کسی فقیر نے فقیری چھوڑ کر بادشاہت اختیار نہیں کی۔ اس میں ضرور کوئی راز ہے، اور یہ کوئی بلند بات ہے۔ اس لیے آپ نے جو سوال کیا وہ ہمیں منظور ہے۔ جب ہم آپ کو اپنے جیسا بنائیں گے تو اپنے ساتھ سفر پر لے جائیں گے، پھر اس سفر میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ پھر نہ یہ کہنا کہ میں کسی بچے کے نام کچھ لگا لوں، یہ کر لوں اور وہ کر لوں، پھر جو ہے وہ ساتھ لے چلو۔ جب یہ کام آپ کے لیے آسان ہونا شروع ہو گیا پھر آپ کا کام بن جائے گا۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف دل کو خواہش سے آزاد کرنا ہے۔ دل پھر اللہ کا گھر ہے خود بخود ہی، پھر دقت کی کوئی بات نہیں۔ یہ واقعہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ یہ بات صرف بات سمجھ آنے کی بات ہے۔ ذہن کو روک دو تو دل کھل جاتا ہے۔ تو کشادگی پیدا کرو، جو تمہارے پاس بیسٹ چیز ہے اسے اللہ کی راہ میں نثار کرنے کی تیاری کرو۔ یہ حکم کی بات نہیں ہے بلکہ شوق کی بات ہے۔ حکم تو سب کے لیے برابر ہے کہ نماز پڑھو، عبادت کرو، وہ تو آپ کرتے ہی جا رہے ہیں۔ شوق ہونا چاہیے۔ شوق والے کے پاس جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی راہ میں نثار کرے گا۔ یہ فیصلہ آپ نے دل سے کرنا ہے کہ آپ کے اختیارات کی گلیاں سنجیاں ہو جائیں، پھر وہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ بات مشکل ضرور ہے، مگر یہ جو سوال کیا گیا ہے یہ کب آسان ہے؟ یہ مشکل راستہ بھی انسانوں نے ہی طے کیا ہے۔ مشکل تب ہے جب راہ میں کوئی رکاوٹ ہے، مثلا آسائشیں رکاوٹ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ چلو آپ آسائشوں کو نہ چھوڑو، مگر ان کو آپ نے کل یا پرسوں چھوڑ جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ واقعہ زبردستی آپ کے ساتھ ہو جائے آپ یہ ولنگلی چھوڑ دیں۔ اس سے پہلے کہ ہر چیز آپ سے چھن جائے آپ اسے ولنگلی چھوڑ دیں۔ چھوڑ تو تم نے ضرور جانا ہے۔ زندگی میں کم از کم ایک سٹیج ایسی ضرور آنی چاہیے، ایک نقطہ ضرور آنا چاہیے کہ جب انسان کی نگاہ آنے والے وقت پر لگی ہوئی ہو۔ گزرے ہوئے وقت کو آپ خدا کے لیے چھوڑ دو اور جو وقت آ رہا ہے اس کی طرف رجوع کرو۔ وہ آدمی بڑی مشکل میں مرے گا جس کا آخری وقت ہو اور اس میں دنیا کی محبت ہو۔ یہ بڑی مشکل موت ہے، تب جان بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ اتنا کچھ حاصل کیا تو کیا حاصل کیا؟ یہ سارا حاصل اسے بھی نہ بچا سکا، اس کا مال اسے نہ روک سکا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انسان اپنے مال کا جھوٹا مالک ہے، جس کی ملکیت کی عمر اس سے زیادہ ہے۔ آپ جو پروڈیوس کر رہے ہیں وہ بعد میں رہ جاتا ہے اور آپ اس سے جدا ہو کے جاتے ہیں۔